بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ جو گزشتہ روز عمران خان صاحب کی عدالت سے فوٹو لیک کی گئی تھی، پھر اس کے بعد مزید فوٹوز جو ہے وہ لیک کی گئی تھی۔ اس کے بعد ناظرین انکوائری کی گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر سارا ڈیٹا چیک کیا گیا، پھر فائنلی ناظرین بندہ ڈھونڈ لیا گیا۔ وہیں عدالتی عملے کا ایک بندہ تھا، اس کو معطل بھی کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے اوپر کڑی سے کڑی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حالانکہ جو کارروائی تھی وہ یقیناً ہو گئی ہے ناظرین، اس کو بیچارے کو معطل کر دیا گیا، اس سے بڑھ کر کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ خیر، لیکن ناظرین جو فوٹو عمران خان صاحب کی لیک کی گئی ہیں، اس نے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ناظرین تہلکہ مچا دیا ہے۔ میں چند ایک جو بڑے بڑے بین الاقوامی سطح پر ملکی جدیرے ہیں، ان میں سے کچھ ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے ان کے نام رکھ دیتا ہوں جن ممالک نے عمران خان صاحب کی جو فوٹو ہے وہ لے کر بڑا بڑا کر کے شائع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ نمبر 1 پر آتا ہے ناظرین الجزیرہ نے لکھا ہے کہ جیلڈ ایکس پرائم منسٹر عمران خان اپیئرز بیفور پاکستان ٹاپ کورٹ بائی ویڈیو لنک۔ اسی طرح ناظرین مزید رائٹرز نے بھی اسی سے ملتی جلتی خبر لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد عرب نیوز نے بھی اسی طرح لکھا ہے، پھر اس کے بعد انڈرز نے بھی ناظرین اسی طرح لکھا ہے، حتیٰ کہ ناظرین یورپ اور امریکہ نے بھی اسی طرح رپورٹس کیا ہے۔ تو ناظرین پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی خبر بن کر سامنے آئی ہے، یعنی تصویر باہر آنے سے لے کر اب تک عمران خان صاحب پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ عدالت کے اندر جو رپورٹرز اور صحافی حضرات باہر آئے ہیں، جو وکلاء عدالت کے اندر سے باہر آئے ہیں، انہوں نے بھی یہ بولا اور بتایا کہ کوئی بھی بینچ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، سب کے سب جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ ناظرین ججز بھی چوری چوری عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے تھے، وہ عمران خان صاحب کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، جو عدالتی عملہ تھا وہ بھی عمران خان صاحب کی ہی طرف دیکھ رہا تھا اور عمران خان صاحب کو ہی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ یہ ناظرین ایک معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ناظرین لیڈرز جو ہے وہ پیش ہوتے رہے ہیں، عدالتوں میں آتے رہے ہیں، لیکن جیسا کہ نواز شریف بھی خود عدالت میں پیشی پر جو ہے نا چل کر آتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی پذیرائی جو ہے نا وہ کسی لیڈر کے حق میں نہیں آئی، اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر لیڈرز بھی پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی پذیرائی جو ہے نا وہ کسی کی نصیب میں نہیں ہوئی، ایسی شہرت کسی کو نہیں ملی، ایسی عزت کسی کو نہیں ملی، لیکن جو اللہ رب العزت نے عمران خان صاحب کے حصے میں لکھی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں لکھی۔ یہ اس بات سے اس فوٹو کو لے کر ناظرین یہ واضح ہو جاتا ہے اس پیغام کو۔ خیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین، دیکھیں اللہ رب العزت جب کسی کو چیز دے رہا ہے نا تو اس کو نواز رہا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ میں سے کوئی بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کوئی کسی کا حق چھین سکے۔ میرا یہ ماننا ہے اور ناظرین اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو عزت دے رہا ہے، اگر کوئی بھی انسان دنیا کو اس سے چھین نہیں سکتا، اگر اللہ رب العزت اسے ہمت دے رہا ہے یا صبر دے رہا ہے تو کوئی بھی اس سے چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ رب العزت طاقت دے رہا ہے تو کوئی بھی اس سے طاقت چھیننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دیکھیں آج مقبولیت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے عمران خان صاحب کو عزتوں سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی زمینی خدا عمران خان صاحب کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، عزت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، جان و مال کے حوالے سے، آپ یقین جانیں کہ کوئی بھی عمران خان صاحب کا بال بھی بانکا کرنے کی یا کچھ بھی چھیننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ جب تک میرے اللہ رب العزت کی مرضی نہ ہوگی کچھ بھی کوئی نہیں کر پائے گا۔ ایک اور ناظرین بہت بڑی خبر یہ ہے کہ فیصل واڈا کے معاملے پر عزم النوٹس ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو گزشتہ روز فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی تھی، نارملی سب کو پتا ہے کہ وہ جسٹس ستار صاحب کے خلاف کی تھی، اور عدلیہ کے خلاف کی جانے والی پریس کانفرنس عزم النوٹس لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ
फैसल वाडा अजमन नोटिस समात करेगा, जिसके मुतालिक फरकीन को नोटिस जारी कर दिया गया है। और फैसल वाडा लेकिन नाजरीन बड़े कॉन्फिडेंट जो है ना वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और किस तरह जो है ना देखें, फैसल वाडा इस मामले में अकेले नहीं है नाजरीन, ये बात याद रखिएगा। इसमें लोग और भी मजीद मुलव्वस हैं, लेकिन जो लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो है ना वो ज्यादातर अभी नाम नहीं बना, वो नाम बनाने के चक्कर में नाम बनाना चाहते हैं। लेकिन इनमें से बेशतर कुछ लोग ऐसे हैं नाजरीन जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, पब्लिक फेस हैं, पब्लिक फिगर हैं, जिनमें से नाजरीन आपको कुछ के नाम मैं क्लियरली बता देता हूं। बड़े नाम जो है, नंबर 1 पे आता है जी अता तारड़ साहब, नंबर 2 पे तलाल चौधरी साहब, नंबर 3 फैसल वाडा साहब, नंबर 4 मुस्तफा कमाल साहब। इसके अलावा नाजरीन गवर्नर सिंध है, इन्होंने ज्यादा बातचीत की है और अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं इनमें से 8 या 9 के लोग जो है वो सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 मैंने आपको बता दिए। बाकी लोग नाजरीन फिलहाल जो है ना इररेलीवेंट है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी रेलिवेंसी बढ़ती जाएगी और ऐसा लगता है नाजरीन कि कोई कैंपेन शुरू की जा रही है जजेस के खिलाफ, स्पेशली उन जजेस के खिलाफ जो इंसाफ मांग रहे हैं, जो खुद जजेस होते हुए इंसाफ मांग रहे हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं। इन जजेस को जिसके खिलाफ जो दबाव से निकलना चाहते हैं, जो जजेस दबाव से निकलना चाहते हैं और अदलिया की खोई हुई स्पेस जो है वो वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन जजेस एक तरफ तो खुद के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जजेस इसके लिए मुसलसल आवाज भी उठा रहे हैं और जजेस जो हैं वो अपनी स्पेस वापस लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ निजाम जो वो अपने मोरों के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा करके दबाव बढ़ाना चाहते हैं नाजरीन, जो बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इसके अलावा देख लें फैसल वाडा जो बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के, यानी काकड़ साहब बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सेंटर बन रहे हैं और ये लोग हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेंटर बन रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान में यकीन जाने आज दिन तक देखने को या सुनने को नहीं, और सारी पार्टी इनको वोट भी डाल रही है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा नाजरीन, और कहने का मतलब ये है नाजरीन कि इन्होंने अपने आप को एक कबीले की शक्ल इख्तियार की हुई है। इन्होंने अपने आप को कबीला करार दिया है। याद रखें कि ये एक मखसूस कबीले के लोग हैं, एक मखसूस कबीले से इनका ताल्लुक है, ये मखसूस सोच के साथ नाजरीन आए हैं और ये लोग जो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज नाजरीन मुझे बहुत अजीब लगती है, ये लोग जबरदस्ती फौज को जो है वो जबरदस्ती घसीट कर इस सारे मामले में फौज को ले आते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी फौज के खिलाफ, या मुझे जो है ना कोई ऐसा नहीं लगता कैंपेन, कोई फौज के खिलाफ कैंपेन नजर नहीं आ रही। मतलब कि फौज से जो लोग नफरत करते हो या फौज से लड़ना चाहते हो, ऐसी कोई भी कैंपेन नजर फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। हाँ, ये जरूर है कि लोग नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और ये हर इंसान का राइट्स है कम से कम अपना आवाज उठाना, ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब का राइट्स है। ये जजेस अपने ऊपर से दबाव उतारना और हटाना चाहते हैं। तो इन लोगों की एक चीज नाजरीन सबकी एक जैसी बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, एक जैसी, बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है, मुबाशरत रखती है। ये लोग जबरदस्ती पाकिस्तान की फौज को घसीट कर अपने मामले में ले आते हैं, फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं समझता हूं नाजरीन, ये गलत है, नामुनासिब है। मगर हाँ, फैसल वाडा साहब अपने इल्जामात पर डट गए हैं। उन्होंने मजीद रात को टॉक शोज में कहा है कि उन्होंने मजीद कहा है कि इल्जामात का सबूत देना पड़ेगा। मैं अपनी बात पर कायम हूं। अब जो होगा बराबरी का होगा। फैसल वाडा ने खुला ऐलान किया है कि चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया, मैं जरूर जाऊंगा। अच्छी बात है, ईमानदार चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया, जिनके बुलाने पर मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर हाजिर हूंगा। एक सवाल किया है जिसका जवाब जो है ना देना था। मजीद उन्होंने कहा है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सवाल करने पर अपना हक और अपना राइट इस्तेमाल किया है। फैसल वाडा जो है वो मैंने पकड़ी, फैसल वाडा फुल डट गए। मैंने पगड़ी को फुटबॉल बनाने का कहा, क्या किसी जज ने पगड़ी उछाली?
میں نے تو کسی جج کا نام بھی نہیں لیا. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ میری پگڑی اچھالی گئی تو میں آپ کی بھی پگڑی فٹ بال بنا دوں گا. یہ فیصل واڈا جو نے مزید جو ہے نا وہ ناظرین کہا کہ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے اگر میرا نام لے کر مجھے پراکسی کہا ہے تو ان کو اس کا ثبوت دینا پڑے گا. مزید فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ باقیوں نے بھی یہی بات کی ہے, اگر میں نے کی ہے تو اس میں میں کوئی نرالا تو نہیں ہوں, صرف مجھ کو ہی کوٹ کیوں کیا گیا, لہٰذا اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ تک لے کر جاؤں گا. چلیں یہ بھی بڑی بات ہے ناظرین, سب ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے بھی یہ کم از کم یہ بات تسلیم تو کی ہے کہ یہ بڑی بات ہے, یہ ہم سب نے جو ہے نا ایک ساتھ یہ بات کی ہے. خیر سوال ناظرین اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سارے لوگ بات ایک جیسی اس لیے کر رہے ہیں ناظرین, شاید سبھی لوگوں کا تعلق ایک ہی قبیلے ایک ہی فرقے سے ہے, اور ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی ایک قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کی بات کریں گے, الگ الگ بات کرنے سے رہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑی خوبصورت رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں گا مزید. بڑی خوشی کی بات ہے ناظرین, مجھے یہ سن کر کم از کم مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اس رپورٹ سے یہ رپورٹس ناظرین آزاد کشمیر سے ایک کمشنر کی گاڑی میں عوام نے ایک کمشنر کی گاڑی کو روک لیا, اور اس گاڑی میں ناظرین کتا سوار تھا, ٹھیک ہے, اور عوام نے سوال اٹھایا, اور کتے کو اتار دیا پہلے, پھر عوام نے سوال اٹھایا کہ یہ ہماری گاڑی ہے, ہمارے ٹیکسز پر لی گئی یہ گاڑی ہے, ہم نے تو آپ لوگوں کو کام کرنے کے لیے دی ہے, نہ کہ کتوں کے لیے سیر سپاٹے کے لیے دی ہے. ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیا ہے, اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ گاڑی جو ہے نا وہ کام کے علاوہ غیر استعمال میں نہیں لا سکتے, لہٰذا اس گاڑی میں سابقہ کتا جو ہے وہ ٹریول کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل سرکاری کام کے لیے دی گئی ہے. لہٰذا ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ اویئرنیس چاہیے پاکستان میں, ہر شہری کے دل میں, ہر شہری کی روح میں یہ اویئرنیس, جب ہر بچے بوڑھے جوان میں اگر یہ اویئرنیس آ جائے گی پاکستان میں, تو آپ یقین جانیں, جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی بھی انسان, کوئی بھی پاکستان میں قانون کا چاہے محافظ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی انسان, میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی کسی کا حق جو ہے نا وہ حق پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا, نہ وہ یہ حق استعمال کرے گا, نہ وہ اپنی اس طرح کی وہ جو ہے غیر ضروری چودراہٹ کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. سب کو پتا ہوگا کہ رول آف لا ہے کیا در حقیقت. تو یہ شروعات ہو چکی ہے ناظرین آزاد کشمیر سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے پنجاب کی طرف بھی یہ ریت آ جائے تو سب سے بہتر ہے. تو جان لیں ناظرین, ڈٹ کر کھڑا رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ کو رائٹس ہے, آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے اپنے حق پر ڈٹ جائیں, اپنے حق پر آواز اٹھائیں. لہٰذا سٹیپ جو ہے نا لینا یہ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.